آپ لوگ تشریف رکھیں. اب بہت کم وقت بچا ہے ہمارے پاس اور ابھی ہمیں ایک سیمینار کا سیشن اور ویلیڈکٹری سیشن دونوں ابھی باقی ہے. ہمیں مشکل سے 40 منٹ میں اگلا سیشن جو ہے مکمل کرنا ہوگا اور اس کے بعد ویلیڈکٹری سیشن ہے. مغرب سے پہلے ہمیں ختم بھی کرنا ہے پروگرام کو. آپ لوگ تشریف رکھیں. سید علماء تابع ذرا کی رحلت کے موقع پر تاثرات مسدس پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. سوال فرمائیے کہ ڈوبی ہوئی علم میں سحر غم میں شام ہے. ڈوبی ہوئی علم میں سحر غم میں شام ہے اور دامن میں آندھیوں کے اجل کا پیام ہے. اور رحلت ہے، رحلت فقی کی ہے، نقی اس کا نام ہے اور خلد بری میں جس کا بہت احترام ہے. اور ابن ابو الحسن تھا، عمل کی کتاب تھا. ابن ابو الحسن تھا، عمل کی کتاب تھا. وہ اس صدی کا اصل میں غفران معاف تھا. اور ہر قول اس کا حق و صداقت کا باب ہے. کردار اس کا علم و عمل کی کتاب ہے. اور بعد فنا بھی اس میں وہی آب و تاب ہے. وہ آج بھی چمکتا ہوا آفتاب ہے. اور المختصر کہ سایہ ابن تراب میں سوتا ہے وہ حسینیہ جنت مآب میں. اور چاہنے والوں کا کم کرنے کو کچھ حزن و ملال، چاہنے والوں کا کم کرنے کو کچھ حزن و ملال، اب سناتا ہوں میں ان کے قبر کے اندر کا حال. کہ ماضی پا ہم نے ڈالی جو تاریخ کے نظر، ماضی پا ہم نے ڈالی جو تاریخ کے نظر، زور قلم میں پایا نہ ایسا کوئی بشر. اور ممکن ہے کہہ دیا ہو خالق کے حکم پر، قبر علی نقی میں یہ حیدر نے آن کر. یہ تھک گیا ہے دین کی خدمت میں اس قدر، اور مدت کے بعد سویا ہے یہ ہو کے بے خبر. ممکن ہے کہہ دیا ہو یہ خالق کے حکم پر، قبر علی نقی میں یہ حیدر نے آن کر. یہ تھک گیا ہے دین کی خدمت میں اس قدر، اور مدت کے بعد سویا ہے یہ ہو کے بے خبر. اور سونے دو اے نکیر جو مانگو حساب دیں، اور اس کے سوال ہم سے کرو ہم جواب دیں. سونے دو اے نکیر جو مانگو حساب دیں، اور اس کے سوال ہم سے کرو ہم جواب دیں. اور یہ 2 قطعے اور پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں نے ایک قطعہ جو ہے وہ غالباً 10 سال پہلے لکھا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ جہاں پر علماء اکرام کی گیدرنگ ہوگی وہاں پر اس کو پیش کرنے کی جسارت کروں گا، اور اس پہ ان کی رائے بھی چاہتا ہوں میں. کہ موج ایمانی کو، اس کا عنوان ہے رد وہابیت. کہ موج ایمانی کو کب پرواہ کسی طوفان کی، موج ایمانی کو کب پرواہ کسی طوفان کی، یہ حقیقت ہے میرے ہر بولتے قرآن کی. اور ڈوب کر الفت میں اہل بیت کی پڑھنا نماز، یہ کسوٹی ہے مسلمان کے کھرے ایمان کی. اور یہ جو آخری قطعہ میں پیش کروں گا، اس سے پہلے 2 مصرے پیش کر رہا ہوں. کہ معراج تخیل ہے، معراج تخیل ہے، فیضان الہی ہے. معراج تخیل ہے، فیضان الہی ہے. اور شے ہے کوئی الہام تو سمجھو یہ وہی ہے. اور 4 مصرے سماعت فرمائے
کہ جس عبادت میں بھی درود نہ ہو، جس عبادت میں بھی درود نہ ہو، حق کی میزان پر وہ کھوٹی ہے۔ جس عبادت میں بھی درود نہ ہو، حق کی میزان پر وہ کھوٹی ہے، اور الفت پنجتن سے کم 9 برس یہ نماز چھوٹی ہے۔ اب آخری دور مقالات کا، جس میں صرف 4 مقالات اور ہم پڑھوائیں گے۔ کئی حضرات ایسے ہیں جیسے صدائے حسینی کے ایڈیٹر یہاں جعفر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بھی مقالہ اب ہم اس وقت نہیں پڑھوا رہے ہیں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ قم سے 1-2 مقالات آئے تھے، وہ ہم نہیں پڑھوا رہے ہیں۔ مولانا تقی نقوی صاحب کا مقالہ ہے، وہ ابھی درکنار کر رہے ہیں۔ اس اگلے سیشن میں جو مقالات پڑھے جانے ہیں اس میں سید الحسن صاحب کا مقالہ ہے، مولانا صفدر حسین صاحب کا مقالہ ہے، مولانا عروج جونپوری صاحب کا مقالہ ہے، اور جناب پیام اعظمی صاحب کا مقالہ ہے، اور ہمارے پروفیسر فضل امام صاحب کا مقالہ ہے۔ لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں مغرب سے پہلے ویلیڈکٹری بھی ختم کرنا ہے، اور اس لیے اس سیشن کے لیے ہمارے پاس مشکل سے 40 سے 45 منٹ بچ رہے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں مولانا ظفر الباری صاحب، ان کی صدارتی تقریر رہ گئی کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں۔ مولانا تقی آغا صاحب، ان کی بھی صدارتی تقریر رہ گئی۔ مولانا اصطفیٰ رضا صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں، اور ظفر الباری صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں، تقی آغا صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں، مولانا اصطفیٰ رضا صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور جن حضرات کے مقالے ابھی باقی ہیں، مولانا جمیل نہیں، یہ تو سید الحسن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، صفدر حسین صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، مولانا عروج جونپوری صاحب اگر آگے ہیں، میں ابھی نہیں ملا ان سے، تو اسٹیج پر تشریف لے آئیں، جناب پیام اعظمی صاحب اور پروفیسر فضل امام صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم، میں اس سیشن کا آغاز کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیشن جو ہے وہ پہلے ذرا سے آپ لوگ اندر تشریف لے آئیں اور خاموش رہیں تو میں کچھ بات کروں۔ اس سیشن کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیشن جو ہے دراصل پڑھنے والوں کا امتحان ہے۔ پڑھنے والوں کا امتحان اس لیے ہے کہ یہ وقت بہت کم ہے، اور تھوڑے سے وقت میں بڑی سے بڑی بات کیسے کہی جاتی ہے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ 4 پیپرز ہیں، ان 4 پیپرز کو یہاں پیش کرنا ہے۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا سید الاسلام سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ارباب دین و دانش، محترم و معزز حضرات، السلام علیکم۔ میرا موضوع ہے سید العلماء ہمہ جہز شخصیت۔ ویسے یہاں پر میں نے جو محسوس کیا ہے، بہت سے حضرات جو آئے انہوں نے سید العلماء کی مخالفت کو اور ان کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا اس کو ایک کمزوری کی حیثیت سے بیان کر رہے ہیں، جبکہ میرے نگاہ میں یہ مقام افسوس نہیں ہے بلکہ مقام فخر ہے، اور ان کی مخالفت نے میرے لیے یہ ثابت کیا کہ وہ حقیقت میں وارث انبیاء تھے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو صرف علم لینے میں وارث نہیں ہیں، صرف علم پھیلانے میں وارث نہیں ہیں۔ علم انبیاء کی ایک وراثت یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے حق بات پہنچائی ہے، جب انہوں نے سچائی کی تبلیغ کی ہے تو جھوٹوں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ لہذا اگر ایک سچا عالم ہوگا تو جیسے نبیوں کی مخالفت ہوئی، جیسے ائمہ کی مخالفت ہوئی، ویسے ہی اگر سید العلماء کی مخالفت ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام پسندانہ بات نہ کر کے حق پسندانہ بات کرتے تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے اپنے وارث انبیاء ہونے کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ جب انبیاء تبلیغ کرتے تھے تو کچھ لوگ مولا علی، جناب عمار
اور جناب ابو ذر کی طرح اگر پروانہ وار ان پر قربان ہوتے تھے تو کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو ابو جہل اور ابو لہب بن کر کے ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ ایسے ہی سید العلماء کے لیے بھی ہوا کہ جب انہوں نے دین حق کی تبلیغ کی تو کچھ لوگ ابو ذر اور عمار یاسر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان پر نچھاور ہو گئے، اور کچھ ابو جہل اور ابو سفیان اور ابو لہب کے وارث بن کر کے ان کے خلاف سربستہ ہو گئے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ورثت انبیاء کا مکمل حق ادا کیا ہے۔ دوسری بات جو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ سید العلماء واقعاً عالم بزمان ہی تھے، یعنی جیسا کہ روایات میں معصوم سے بھی مروی ہے کہ ایک انسان کو اپنے زمانے کا عالم ہونا چاہیے۔ اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں، اس حدیث معصوم کی روشنی میں بھی آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سید العلماء اپنے زمانے کے عالم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس زمانے کے کرنٹ سبجیکٹ تھے انہوں نے ہر سبجیکٹ کے اوپر گفتگو کی ہے اور تحریریں کی ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں انسان کے لیے ایک وقت میں بہت سی صلاحیتوں کو اپنے اندر جمع کرنا مشکل ہے۔ ایک انسان مقرر ہو جائے یہی بہت بڑی بات ہے، نتیجہ کہ وہ مقرر کے ساتھ ساتھ مصنف بھی ہو جائے، مصنف کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شاعر بھی ہو جائے۔ عزیزو، ایک شعبے میں انفرادیت قائم کرنا مشکل ہے۔ سید العلماء کی یہ اہم ترین شخصیت تھی کہ جس کے اندر نہ صرف خطابت جمع ہوئی، نہ صرف تصنیف و تالیف کا ہنر جمع ہوا، نہ صرف یہ کہ شاعری کا ہنر جمع ہوا، بلکہ وہ اگر شاعری میں آئے تو اپنی انفرادیت قائم کی، خطابت میں آئے تو انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان قائم کی، اگر تصنیف کی دنیا میں گئے تو انہوں نے ایک اپنی شناخت قائم کی ہے۔ یہی وجہ کہ جیسا بھی ڈاکٹر انیس اشفاق صاحب نے بیان کیا ہے، بہت اچھی بات انہوں نے بیان کی ہے کہ یاد رکھیے خطابت میں بھی آدمی آج تحریروں میں موضوع پہ باقی نہیں رہ رہے تو خطابت میں موضوع پہ کیا باقی رہیں گے۔ سید العلماء کا یہ اہم ترین کی خصوصیت تھی اور ہنر تھا ان کا کہ وہ خطابت میں بھی موضوع پہ رہتے تھے۔ اور ایک نقطہ جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ فضائل میں پھر بھی انسان موضوع پر باقی رہ سکتا ہے، لیکن موضوع کا دائرہ مصائب تک چلا جائے یہ ہنر مجھ کو کہیں اور نہیں نظر آیا سوائے سید العلماء کی تقریروں میں، یا وہ تقریریں جو کتابی شکل میں آ گئی ہے کہ ان کا سب سے بڑا ہنر یہ تھا کہ وہ فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب کو اس طریقے سے جوڑتے تھے کہ موضوع سے باہر نہیں ہونے پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، ایک زبان میں مقرر ہونا مشکل ہے، ایک زبان میں مصنف ہونا مشکل ہے، ایک زبان کا شاعر بننا مشکل ہے، مگر سید العلماء نے نہ صرف یہ کہ ایک زبان میں ان سب چیزوں کو بلکہ وہ کئی زبانوں میں مقرر بھی تھے، مصنف بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ مجھ سے جناب مولانا حجت الاسلام میثم زیدی صاحب نے خود بیان کیا ہے، اور یہ وہ آثار ہیں کہ جن کو سید العلماء کے ورثہ کو جمع کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ان کے ایسے آثار ہیں کہ جو ابھی منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا، جو علامہ عادل اختر کے پوتے ہیں اور مولانا ناصر حسین صاحب کے فرزند ہیں، انہوں نے کہا جب ان کے جد علامہ عادل اختر کا انتقال ہوا تو سید العلماء نے ایک تعزیتی خط لکھا، اور اس تعزیتی خط میں ایک تعزیتی نظم بھی ہے، اور اس تعزیتی نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک طرف عربی میں ہے، پھر عربی کے بعد فارسی میں ہے، پھر فارسی کے بعد اردو میں ہے، یعنی 3 زبان میں انہوں نے گویا وہ تعزیتی نظم تحریر کی ہے، اور ہر حصے کے آخر میں انہوں نے قطع تاریخ لکھا ہے۔ عربی کا قطع تاریخ الگ ہے، فارسی کا قطع تاریخ الگ ہے، اردو کا قطع تاریخ الگ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تینوں زبان میں اور ادب کے اعتبار سے کتنی مہارتیں رکھتے تھے۔ اور ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سید العلماء صرف فقہ میں مجتہد نہیں تھے۔ دیکھیں عام طور پر جو مجتہد ہوتے ہیں وہ احکام میں ہوتے ہیں اور فقہ میں ہوتے ہیں، مگر سید العلماء کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اسلام پورا احکام کا نام نہیں ہے، اسلام عقائد کا بھی مجموعہ ہے، اسلام اخلاق کا بھی مجموعہ ہے۔ اگر آپ اس اعتبار سے سید العلماء کی شخصیت پر نگاہ ڈالیں گے
تو آپ کو جہاں سید العلماء فقہ میں مجتہد نظر آئیں گے وہیں آپ کو وہ علم کلام میں بھی مجتہد نظر آئیں گے، اور وہیں آپ ان کو علم اخلاق میں بھی مجتہد نظر آئیں گے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ جس موضوع میں وارد ہوئے ہیں انہوں نے اپنی اجتہادی صلاحیت کا لوہا منوا لیا ہے۔ اگر وہ تاریخ میں وارد ہوئے ہیں تو تاریخ کو بھی اس حیثیت سے پیش کیا ہے کہ وہ روایت کے انبار میں نہیں کھوئے، بلکہ انہوں نے روایت کو درایت کی روشنی میں جانچا اور پرکھا ہے، اور اس سے ایک نیا نتیجہ انہوں نے دنیا کے سامنے کیا کیا ہے، پیش کیا ہے۔ اور آخر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، صرف آخری باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقت میں فقیہ ہوتا ہے اس کو اللہ یقین عطا کرتا ہے، اور جب اس زاویے سے ہم سید العلماء کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی پوری زندگی یقین کی منزل پر فائز ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ میں ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اپنے ذاتیات کا دفاع وہ کرتا ہے جسے اپنے کیے پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ اپنی ذاتیات کا دفاع وہ کرتا ہے جسے اپنے مشن پر یقین نہ ہو، اپنے کیے پر یقین نہ ہو۔ لیکن جس کو اپنے کیے پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی ذات کا وہ دفاع نہیں کرتا، وہ اپنی ذاتیات کا دفاع نہیں کرتا، اپنے اصولوں کا دفاع کرتا ہے، اپنے مقاصد کا دفاع کرتا ہے۔ ائمہ نے ذاتیات کا دفاع نہیں کیا، ائمہ نے اصولوں کا دفاع کیا ہے، ائمہ نے مقاصد کا دفاع کیا ہے۔ سید العلماء نے اگر اپنی ذات کا دفاع نہیں کیا تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ یقین کی منزل پہ فائز تھے، اور جو یقین کی منزل پہ فائز ہوتا ہے وہ اصولوں کا دفاع کرتا ہے اور مقاصد کا دفاع کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا بہت بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا جناب پیام عادی صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ پیام عادی، اگر نہیں ہے تو میں پروفیسر فضل الرحمان امام صاحب سے گزارش کروں گا۔ حضرات، وقت تنگست، مقالے کا موضوع ہے سرکار سید العلماء کا منفرد اسلوب نگارش، اور اس میں جو مبادیات ہیں، اسلوب کسے کہتے ہیں، اسٹائل کسے کہتے ہیں، انگریزی میں کیا اس کے تعبیرات ہیں، عربی میں کیا ہیں، فارسی میں کیا ہیں، اس سے میں صرف نظر کرتا ہوں اور براہ راست اسلوب سے گفتگو شروع کی جاتی ہے۔ حضرات، جو لوگ محو گفتگو ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں، اور ظاہر کی گفتگو کے لیے تو بہت ہی مواقع رہتے ہیں، مگر اس سے زیادہ ایکسوئی کہیں نہیں ملتی۔ مجلس میں لوگ باتیں کرتے ہیں کیونکہ بہت ایکسوئی ملتی ہے، اور سیمینار میں بھی بہت ہی ایکسوئی ملتی ہے۔ تو بھر کے گزارش یہ ہے کہ چند لمحے کے لیے ذرا متوجہ ہو جائیں، اور میں اپنی بات جلد سے جلد ختم کروں گا۔ کوئی اس میں نہ اسلوب سے بحث کروں گا، اسلوب کہتے کسے ہیں، نہ انگریزی، ہندی، عربی، فارسی سے میں مثالیں دوں گا، کیونکہ سب مثالیں ان کو معلوم ہیں، جو ان کو نہیں معلوم ہے جب چھپے گا تو پڑھ لیں گے مثالوں سے۔ میں اس میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ بعض لوگوں نے اسلوب کو ایک شعوری کوشش کہا ہے، کچھ نے اسلوب کو ایک آئینہ قرار دیا ہے جو قاری، موضوع اور مصنف کے اشتراک عمل کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ کچھ کے نزدیک اسلوب ایک صناعی ہے، لیکن دراصل اسلوب نام ہے اس آواز اور آواز کی ترتیب و تزئین کا جو لفظوں کی شکل میں فکری اور شعوری تہذیب کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ اسلوب کا زبان سے براہ راست رشتہ ہے۔ بول چال کی زبان، قرآن و حدیث کے ترجمے تفاسیر کی زبان، علم، تاریخ اور منطق و فلسفے کی زبانیں انہی علوم و فنون کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ نص کی زبان نظم سے مختلف ہوتی ہے، اور ہر اہل قلم اپنا اسلوب رکھتا ہے، اسے وہ اپنے انداز سے ترتیب دیتا ہے، اور جب خیالات واضح اور غیر مبہم ہوتے ہیں تو اسلوب بھی واضح نہیں ہو پاتا ہے۔ واضح رہے کہ خیال اور الفاظ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان میں کسی ایک کو بھی نظر انداز کر کے اسلوب کی تشریح و تعبیر بے معنی اور مہمل ہوگی۔ سرکار سید العلماء کی تحریروں کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ ان کے خیالات اور زبان ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔
ان کے اسلوب نگارش میں ان کے جذبات و احساسات صاف نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے جذبے اور احساس سے زبان و بیان کی تانے بانے انتہائی بے سادگی اور برجستگی سے بنتے چلے جاتے ہیں، لہذا ان کے اسلوب میں آمد کا عنصر زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ وہ بجا طور پر ایک بڑے صاحب اسلوب اہل قلم ہیں، ان کی تحریروں میں جاذبیت اور دلکشی ملتی ہے جو بے پناہ قوت استدلال کی مالک ہوتی ہے۔ منطقی افکار ان کی سرشت میں شامل ہیں، وہ ایک منفرد اسلوب رکھتے ہیں۔ یہ انفرادیت ان کی شخصیت کی بلند آہنگی اور ادعائے علمیت کے زیر اثر منعکس ہوتی ہے۔ ان کی شخصیت کی دلاویزی اور دلکشی بھی ان کے اسلوب کا خاص جوہر ہے، جس میں علمی رفتیں گہرے شعور کی غمازی کرتی ہیں۔ سرکار سید علماء کی تحریروں کے چند اقتباسات مشتع نمونہ اسقروارے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو: دنیا میں کوئی تعلیم یافتہ ایسا نہ ہوگا جس نے عرب کا نام نہ سنا ہو۔ عرب ایک بڑا ریگستان ملک ہے جو ایشیا کی مغربی سرحد پر واقع ہے اور جس کے ساحل پر بحر احمر لہریں مار رہا ہے۔ اسی ملک کے 7ویں صدی عیسوی شروع ہونے کے بعد ایک انقلاب کی لہر اٹھی جس کا نام ہے اسلام۔ اس انقلاب کے بانی حضرت محمد بن عبداللہ سے، جنہوں نے اپنے پیغمبری کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کو کامل توحید کا پیغام پہنچایا اور بت پرستی، اقدار پرستی، سرمایہ پرستی غرض کی غیر اللہ کی ہر طرح کی پرستش مخالفت کی۔ اس سے ان لوگوں کو مخاصمت پیدا ہو گئی جس کے اقدار کو اس تعلیم سے نقصان پہنچنا تھا۔ انہوں نے اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کی، ان کے ہاتھوں پیغمبر کو بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ درج بالائے عبارت میں ایک مورخ کی شان اور ایک عالم کی عظمت نظر آتی ہے۔ کم از کم الفاظ میں زیادہ تاریخ کے طولانی بیان کو اپنے اسلوب کے استحکام سے مؤثر پیرائے میں پیش کر دیا ہے۔ اسلوب کی سب سے بڑی صفت اختصار اور جامعیت بھی ہے۔ سرکار سید علماء طوالت کلام سے کام نہیں لیتے۔ تاریخ جیسے طویل موضوع پر بھی وہ جملوں کے اختصار اور اس کی رمزیت و ایمائیت سے اجمال میں تفصیل کو سمجھ ہوتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا ایک اہم موڑ ملاحظہ ہو، یہ سرکار سید علماء نے اپنے حقیقت نگار قلم سے پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں کوٹ: بنی امیہ اور اس طرح کے اکثر لوگ جو دبدبے اور شکوہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، ان کی نفسیاتی کیفیات وہی تھی جو ہر دبی ہوئی اور شکست خوردہ قوم کی ہوتی ہے، یعنی نفرت، دشمنی، غصہ، جذبہ انتقام اور اس کے ساتھ ساتھ ڈر، جس کے نتیجے میں کھل کر اپنی عداوت کا اظہار تو نہ کر سکتے تھے مگر برابر موقع کے منتظر تھے کہ کس طرح اسلام کو نقصان پہنچا دیں۔ اگر اس کو ختم نہ کر سکیں تو کم از کم ان خصوصیات امتیازی کو تبدیل کر دیں جو اس نے قائم کیے ہیں اور جن سے ہمارے اقدار کو صدمہ پہنچا ہے، اور اسلام کے پردے میں ہی صحیح ان حدود و امتیازات کو قائم کر دیں جو اسلام سے قبل عرب میں قائم تھے۔ وفات رسول کے بعد ابو سفیان نے اسلام پر حملہ کرنے کی پہلی کوشش کی، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ حضرت علی بن طالب کے پاس آ کر آپ کو تلوار اٹھانے پر آمادہ کرنا چاہا۔ یقیناً اس موقع پر اگر کوئی جذباتی انسان ہوتا تو ابو سفیان کا حربہ اتنا کارگر ثابت ہوتا کہ اسلام کی بنیادیں ہل جاتی، مسلمان اس وقت خانہ جنگی میں مبتلا ہو جاتے اور اسلام کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا۔ مگر نور الہی سے دیکھنے والے نباز فطری تھے جنہوں نے مخاطب کے مقصد کو ٹال دیا، اور باوجود کہ خلافت کا مستحق صرف اپنے کو سمجھتے تھے، پھر بھی ابو سفیان کو ڈانٹ کر جواب دیا کہ تو ہمیشہ اسلام اور اسلام کا دشمن رہے ہو۔ اور جب ادھر سے مایوسی ہوئی تب ابو سفیان نے چولہ بدلا اور ادھر جا کر مل گئے، اور اس روش میں کامیابی ان کو حاصل ہو گئی۔ اس عبارت میں اسلوب کی پختگی خود مظہر ہے۔ اس میں تاریخ کے استدلال کو بڑے نتیجہ خیز انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تاریخ اور وہ بھی تاریخ اسلام میں اپنے اسلوب کی انفرادیت کو قائم رکھنا بڑا دشوار گزار مرحلہ ہے، لیکن سرکار سید علماء نے تاریخ و اسلام کی تمام تر نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جنبش قلم سے اپنے منفرد اسلوب کی شان یہاں باقی رکھی ہے۔ چند جملے میں پوری تاریخی حقائق کو سمیٹ کر پیش کر دیا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ سرکار سید علماء اپنے منفرد اسلوب سے تاریخ، تحقیق، ترجمہ اور تفسیر کے گراقد کام انجام دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان کے افادات کا متعدد حصہ ایسے مقدموں، مضامین اور کتابوں پر مشتمل ہے جو اپنے مقصد اور منہاج کے اعتبار سے تخلیقی افکار کے امانت دار ہیں۔ بر صغیر ہند و پاک میں ایسے بہت کم علماء گزرے ہیں جنہوں نے اپنے رشاط قلم سے اتنا زیادہ گناقد علمی تحریری سرمایہ چھوڑا ہو۔ ان کے افادات
سادے کاغذ پر سیاہی پھیلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ تدبر موضوعات کی وسعت ہماگیری کو سمے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جانے دیجیے، ایک اقتباس پہ جانے دیجیے کسی ایسی قوم کو جو طاقت کو حق سمجھتی ہو اور قہر و غلبے کو اصول حقانیت میں سے قرار دیتی ہو۔ ملک کے اعتبار سے شہید کربلا کا جہاد اور آپ کی ابدی کامیابی اس جماعت کے لیے اصول کی شکست ہے، اور اس کے لیے واقع کربلا کی یادگار قیام میں اس جماعت کے لیے کوئی خاص جاذبیت نہ ہو تو قابل ترجمہ نہیں۔ بے شک صرف حضرت سید الشہداء کی بے پناہ حقانیت کا زور ہے کہ یہ لوگ بھی کھل کر حضرت کے کارنامے جاوید کے خلاف کوئی لب کشائی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمت نہیں کر پاتے، یا ہمت کر پاتے ہیں تو کامیابی نہیں محسوس کرتے، پھر بھی درپردہ مختلف طریقے سے اعضائے حسین کو مٹانے کی کوششیں، جن کا مشاہدہ اکثر ہوتا رہتا ہے، اس جماعت کے قلبی تاثرات کی غمازی کے لیے کافی ہیں۔ اس عبارت میں علامہ موصوف کا فطری اسلوب ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، اور گہرے اور معتبر ہمارے نفسیات کی طرح واقعات اس سے پیدا شدہ اثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں گفتگو کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کی خصوصیت تھی۔ کلچر کے متعلق مولانا فرماتے ہیں، لاہور میں ایک بڑا جلسہ تھا، سیمینار تھا، جس میں اسلامی کلچر پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اسلامی کلچر ہے کیا۔ ظاہر کہ اس عنوان سے مولانا نے کلچر کے سلسلے میں گفتگو کی اور بتایا کہ کلچر ہوتا کیا ہے، تمدن کسے کہتے ہیں، اور تمدن سے کیا مانی لی جاتی تعبیرات کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ عموماً جتنے کلچر ہیں سب مختلف اقوام و ممالک میں ملکی و نسلی رجحانات کے سے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات چونکہ ہر شعبے پر حاوی ہیں، لہذا اس کے ہدایات ان تمام شعبوں میں حلال و حرام کے قیود عائد کرتے ہیں۔ لہذا کسی ملک یا قوم کے کلچر میں جہاں تک جائز ناجائز اور حلال و حرام کی پابندی کی جائے، وہ کلچر اس ملک یا قوم کی خصوصیات کے حامل رہتے ہوئے بھی اسلامی کلچر ہوگا، اور جب ان قیود کی پابندی نہ کی جائے گی تو چاہے وہ خالص عربی کلچر ہو مگر وہ بھی غیر اسلامی ہو جائے گا۔ اس طرح اسلام کا کلچر تمام اقوام ممالک کے کلچر کا مد مقابل نہیں ہے، بلکہ ان سب کو ایک صالح سانچے میں ڈھالنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ مولانا نے کلچر کے متعلق تعریف فرمایا۔ اس عبارت میں کلچر کے بنیادی تصورات کو واضح نظریے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ جب سرکار سید العلماء لاہور میں بین الاقوامی مجلس مذاکرہ میں شریک ہوئے تھے اور ڈاکٹر عنایت اللہ پروفیسر پنجاب یونیورسٹی نے عربی زبان میں مقالہ اسلامی کلچر کے عنوان سے پیش کیا تھا، جو اسلامی کلچر کی سہرست پیش کرنے سے قاصر تھا۔ سرکار سید العلماء نے اس مقالے پر جو اظہار خیال فرمایا، اسے مقالے کی شکل میں امام مشر لکھنؤ مارچ 1958 میں شائع کر دیا تھا۔ اس مقالے میں اسلامی کلچر کے متعلق پیدا ہونے والی شدید اغراض کا ازالہ فرمایا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وقت کوتاہ، قصہ طولانی، اور ابھی بہت سا مقالہ، بہت سے اس کے صفحات خالی ہیں پڑھنے ہیں، لیکن موضوع کے اعتبار سے ہے کہ ناؤ دی پیپر شوڈ بی ٹریٹڈ ایز ریڈ۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ کیا پڑھا جائے اس وقت یہ اتنا اہم نہیں ہے، کیا پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے یہ زیادہ اہم ہے۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا تقی آغا صاحب سے کہ وہ ایک مختصر سی تقریر پیش کریں 5 منٹ، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس 5 منٹ میں کیا کچھ نہیں پیش کر دیا جاتا۔ اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ 5 منٹ میں سب کچھ پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھے مقالات یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا دن ہو چکا ہے اور اس تیسرے دن یہ احساس ہو رہا ہے کہ 3 دن کم پڑے۔ جس وقت پہلا سیشن تھا اس وقت یہ احساس ہو رہا تھا کہ 3 دن زیادہ ہو جائیں گے، اور 3 دن زیادہ ہے اور پتہ نہیں آخری دن کیا ہوگا، لوگ سننے پر تیار رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ لیکن اس وقت یہ احساس ہو رہا ہے کہ پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں آدھے تو پڑھنے والے ہیں یا اس سے زیادہ۔ تو اچھا، سننے والے کہہ رہے ہیں زیادہ ہے۔ بہرحال یہاں سننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اور سنانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔
اب ہونا یہ چاہیے کہ انتظامیہ تو کامیاب ہو گئی ہے، لیکن جتنے مقالات پیش کیے گئے وہ مکمل بھی نہیں ہو پائے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ کامیاب ہونے کی خاطر سبھی نے مقالات کو کم کر دیا ہے، لہٰذا ان کے قیمتی مقالات کو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور ان کے فرزند کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایک لفظ کو یہاں جو قیمتی پیش کیے گئے ہیں اسے محفوظ کر لیں۔ یہاں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ تراث اسلامی اور سید العلماء کے افکار کا احیاء کس طرح سے عمل میں آتا ہے وہ دیکھنے کو ملا، اور بہترین مقالات یہاں پیش کیے گئے۔ افکار کا احیاء عمل میں آ رہا تھا، اور کیونکہ ان کی زندگی ہمگیر تھی، جیسا کہ ابھی سعید الصاحب نے بھی پیش کیا، ان تمام افکار اور نظریات کا احاطہ کرنا بہت مشکل کام ہے بحیثیت ادیب، بحیثیت خطیب، بحیثیت شاعر، بحیثیت فقیہ۔ ان تمام افکار کا احیاء اور ان تمام افکار کا احاطہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال میں مختصر طور پہ یہی کہوں گا کہ تمام ناقدین کا ہاتھ ان کی بلند کردار تک پہنچ نہیں سکا، اور ان کے عظمت کردار کی رضا کو دنیا تار تار نہ کر سکی، اور ان کے افکار آج بھی زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اب عبد الباری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک 5 منٹ کی تقریر ہے، بہت ہی محترم سامعین، السلام علیکم۔ پرسوں سے آپ مسلسل دانشوروں کو سن رہے ہیں، عالموں کو سن رہے ہیں۔ اب اس 3 دن کے بعد صبح سے اس آج تمام عالم اور فاضل لوگ اپنے مقالے، اپنے بیانات پیش کر چکے ہیں۔ اب ایک مد فاضل سے کچھ آپ بیتی سن لیجئے۔ سرکار سید العلماء گونڈے میں مولانا حامد حسین صاحب اچروی 40 کا وہ 40 کی مجلسیں کیا کرتے تھے، اور اس عشرے میں ہمیشہ سرکار سید العلماء تشریف لے جاتے تھے۔ میں اس زمانے میں پہلی مرتبہ جب میری ملاقات سرکار سید العلماء سے ہوئی ہے تو میں درجہ 9 میں پڑھ رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سرکار سید العلماء کی تقریر اور مجھ جیسا معمولی سائنس کا طالب علم درجہ 9 کا سمجھ میں آنے کا سوال نہیں تھا، لیکن یہ مولانا کی تقریر کا اعجاز تھا کہ تمام الفاظ کے معنی نہیں معلوم ہونے کے بعد بھی جملے کا مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا۔ بھئی یہی وہ چیز ہے، سرکار سید العلماء کی یہ دین ہے کہ اسی وقت سے دل میں جو محبت اہل بیت آئی تو اسے جو ہمیں جلا ملی، اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ حکیم علی حیدر صاحب زیدی سکندر پوری کا ہے کہ ان کے ہاں ہر سال 13-14 رجب کو ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں کبھی سید العلماء آیا کرتے تھے، کب اس کے بعد پھر علی حیدر وہ حیدر مہدی ہلوری صاحب آتے تھے، اور ہم بھی مطلب اب بحیثیت سامع کے ہم شریک ہوتے ہیں اس لیے کہ اب ہماری بینائی ایسا کا ٹیک ہوا ہے کہ جلدی وہ ہو ہی نہیں پا رہا، اس لائف کی آپریشن ہو، تو بہرحال اب لکھنے پڑھنے سے بھی محروم ہی سمجھیے ایک طرح سے، لوگوں سے پڑھوا کے بھی سن لیتے ہیں یا موٹی موٹی جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، لکھنے کا سوال نہیں۔ اب میں جس زمانے میں لکھنؤ میں پڑھ رہا تھا تو اس زمانے میں پتہ لگا کر کے کہ سرکار سید العلماء کا بیان آج کہاں ہے شرکت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب میں تعلیم ختم کر کے میں بامبے گیا اور بھیونڈی میں مجھے رئیس جونیئر کالج میں نوکری مل گئی۔ بھیونڈی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک گھر بھی آپ کو شیعہ کا نہیں ملے، تو وہاں پہ ہم نے اخبار میں دیکھا
کہ سرکار سید العلماء بامبے میں تشریف لائے ہیں اور ان کا پروگرام مجلسیں ہو رہی ہیں، تو ہم گئے سننے کے لیے اور مولانا سے ہم نے ٹائم لیا اور ٹائم لے کے ہم آئے، ہم نے اپنا انتظام شروع کیا سیرت کے جلسے کا۔ تو یہاں تو مخالفتیں ہو ہی رہی تھی لکھنؤ میں اور ہندوستان کے مختلف جگہوں پر، مگر وہاں بھیونڈی میں یہ سمجھا کہ شاید یہ سکون کی جگہ ہو، جب یہاں کوئی شیعہ ہے ہی نہیں ہے تو مخالفت کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن پتہ یہ چلا کہ سیرت کے جلسوں میں جیسے عام طور سے کم بھیڑ ہوتی ہے تو ہم نے 1000 کرسیوں کا انتظام کیا اور یہ سوچ کے کہ یہ بھی خالی رہیں گی، مگر وہ ایک شخص تھا جس نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ آ رہے ہیں، یہ تبرہ پڑھیں گے اور یہ بھیونڈی کو لکھنؤ بنا دیں گے۔ اب وہ بیچارہ کوکنی جو مینیجر تھا کالج کا وہ گھبرا گیا، بلایا تو ہم نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ نے ان کی تقریر سنی؟ کہ لگے نہیں کبھی نہیں سنی ہے۔ تو ہم نے کہا ہم نے سنی ہے، اگر ہمارے اوپر بھروسہ ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں تو ہم بھی استعفیٰ لکھ کے دے رہے ہیں، اور جس نے آپ سے یہ باتیں کہی ہیں اس سے بھی استعفیٰ لے لیجیے، اور اگر مولانا تبرہ پڑھے تو ہمارا استعفیٰ منظور، اور اگر نہ پڑھیں تو ان کا منظور کیا جائے۔ تو کہنے لگے نہیں تم جاؤ جو تمہارا جی چاہے وہ کرو۔ اچھا، اب اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا ان کے پروپیگنڈے کا کہ کرسیاں کیا پورے میدان میں کہیں ذرا سی جگہ نہیں رہ گئی، جو جس پہلو سے کھڑا تھا وہ اسی پہلو سے کھڑا رہ گیا۔ اس کے بعد بخیر تقریر ختم ہو گئی تو جیسے لوگ سوتے سے جاگے ہوں اور کہنے لگے، بوڑھے لوگ سینے سے لگا کے کہہ رہے تھے، بیٹا تم نے آج وہ کام کیا ہے کہ زندگی میں ہم نے کبھی سیرت پہ ایسی تقریر نہیں سنی تھی جو تم نے آج سنوا دی۔ اسی زمانے میں ہمارے ایک دوست تھے زید عابد، وہ کمیونسٹ تھے، لیکن ہم لوگوں کی صحبت میں جب آئے تو سمجھاتے بیچارے وہ ایمان سمجھ لیجیے لے آئے اور تہجد کے پابند ہو گئے، نماز روزہ اور یہ ساری چیزوں کے بعد آیا محرم، انہوں نے نعت وات تو بہت لکھی تھی، لیکن جب محرم آیا تو انہوں نے ایک سلام لکھ دیا۔ اس سلام کا ایک شعر تھا کہ صحرا ہے آگ اور دریا ہے آب کہ پیاسا مرا حسین۔ بس وہاں کے جو ایک بڑے مولانا مفتی تھے سلفی، تو ان کے پاس مشورہ میں تو گروپ ہوتا ہی ہے، مخالف گروپ گیا ان کے پاس اور کہا کہ صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ شعر انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، اس آیت کی نفی ہوتی ہے اس شعر میں، تو قرآن کی ایک آیت سے انکار، پورے قرآن سے انکار، اور منکر قرآن مسلمان نہیں ہو سکتا، لہذا یہ کافر ہے۔ تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا، بڑے ثبوت دیے، ہم سے کہنے لگا باری صاحب اس سے تو اچھے ہم وہی تھے کہ جہاں کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا جاتا تھا۔ تو ہم نے کہا پریشان نہ ہو، یہ سمجھ لو کہ تم صحیح راستے پہ ہو، اگر مخالفت نہ ہوتی تب معاملہ مشکوک ہوتا، یہ تو لوگ مخالفت کر کے بتا رہے ہیں۔ ہم نے کہا پریشان نہ ہو، مولانا جب آئے تو ہم نے ایک دعوت کا انتظام کیا کھانے کے بعد، اور تمام شعراء کو بلایا، اور لوگ بھی تھے بڑے بڑے سیٹھ لوگ۔ تو جب بات شروع ہوئی، ہم نے کہا کھانا شروع ہوا، ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا سرکار ایک شعر پر یہاں کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے اور یہ بیچارے بہت پریشان ہیں۔ کہلے کیا ہے شعر؟ تو ہم نے کہا یہ شعر ہے کہ صحرا ہے آگ اور دریا ہے آب کے پیاسا مرا حسین۔ کہہ لگے اس میں اعتراض کس بات پہ ہے؟ پورا سلام پڑھو، تو ہم نے پورا سلام پڑھا۔ تو کہنے لگے کہ شاید یہ اس سلام کا ہر شعر جو ہے وہ عقیدت میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے شاعر کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کیوں اعتراض کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس کی نفی ہو رہی اس شعر میں۔ تو کہنے تو گویا مولانا کا یہ نظریہ ہے کہ شہداء مرتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے تو پھر قرآن کی دوسری آیت کی نفی ہو رہی، کلو نفس ذائقۃ الموت،
مولانا نے فوراً یہ کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ شہداء مرتے نہیں ہیں تو پھر قرآن کی اس آیت کی نفی ہوتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب سب سکتے میں آ گئے، جتنے شاعر تھے حیرت زدہ ہو گئے، کہنے لگے۔ تو پھر مولانا نے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مولانا بالکل اسی چیز کے لیے تیار ہو کے آئے ہوں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب شہداء مرتے نہیں ہیں تو پھر ان کی نماز جنازہ کیوں ہوتی ہے؟ کیا زندوں کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے؟ اگر شہید مرتا نہیں ہے تو اس کا ترکہ وارثوں میں تقسیم کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر شہید مرتا نہیں ہے تو اس کی بیوہ عدت کیوں پوری کرتی ہے؟ اور اگر شہید مرتا نہیں ہے تو اس کی بیوہ کا بعد عدت دوسروں سے نکاح کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد جنگ بدر میں شہید ہونے والے لوگوں کے نام اور اس کے بعد ان کی بیویوں نے عدت کے بعد جن سے نکاح کیا، وہ سب ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا جیسے اسی مسئلے کے لیے تیار ہو کے آئے ہوں۔ تو وہیں پہ یہ سمجھ میں آیا کہ کسی نے پوچھا مولا کائنات سے کہ مولا آپ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، جیسے ہی سوال ہوتا فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں۔ کہنے لگے بتاؤ کئی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ کہا تم نے غور نہیں کیا، تم نے سوچا نہیں؟ کہنے مولا اس میں کیا سوچنے کی بات ہے، یہ تو سامنے کی چیز ہے۔ کہنے کے بعد ایسے ہی پوری کائنات ہمارے سامنے کی چیز ہے، تاریخ ہمارے سامنے کی، قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں کیا سوچنا ہے؟ بھائی یہ اس چیز کا ہمیں یہاں پہ وہ ملا کہ مولا کائنات جس طرح سے ان پہ یہ فوراً جواب دیتے تھے، ایسے ہی سرکار سید العلماء جیسے ہی کوئی سوال ہوتا تھا فوراً جواب دیتے تھے، اور یہی دلیل ہے کہ نائب امام تھے اور نائب امام کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا بہت بہت شکریہ انتہائی علمی اور سنجیدہ مضامین کے درمیان میں اس طرح کی تقریر پیش کر دی۔ اب گزارش کروں گا مولانا جی میں اس پر سوالت لے ناظرین السلام علیکم۔ جی میں نے جو اپنا مقالہ آمادہ کیا تھا سید العلماء اتحاد کے داعی، اس کے اندر جو اتحاد کی جانب دعوت دے رہا ہے اس کے کچھ خصوصیات ہوتے ہیں، ان خصوصیات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد ذکر یہ کیا کہ یہ خصوصیات جناب سید العلماء کی ذات میں پائے جاتے تھے یا نہیں پائے جاتے تھے۔ دیکھیے 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے ابتدا میں، 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے ابتدا میں جہان اسلام میں ایسی بہت سی شخصیتیں اٹھی ہیں کہ جنہیں نے لوگوں کو اتحاد کی جانب دعوت دی، جیسے جمال الدین اسد آبادی، شیخ کاشف الغطا اور شرف الدین موسوی، سر سید احمد خان، اور اسی سلسلے میں ایک اگر شمار کیا جائے اس سلسلے کو تو جناب سید العلماء کی ذات ہے۔ لیکن معمولاً جو لوگ اتحاد کی جانب دعوت دیتے ہیں اکثر ان کے سلسلے میں مغالطہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے انہی نے اتحاد کی جانب دعوت تو دی، لیکن جو اختلافی مسائل تھے کبھی ان کے اوپر نہ تو زبان کھولی اور نہ ہی کبھی قلم اٹھایا۔ سید العلماء کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ وہ مسائل کے جو مسلمانوں میں اختلافی مسائل ہیں ان کو بہت ہی احسن انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اگرچہ اور جو دیگر افراد ہیں، مثال کے طور پہ آیت اللہ شرف الدین موسوی کہ جنہوں نے جہان اسلام میں مختلف سفر کیے ہیں اور لوگوں کو اتحاد کی جانب بلایا ہے، ان میں بھی یہ خصوصیت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی کتاب مشہور و معروف کتاب ہے المراجعات، کہ جس کتاب کو پڑھ کر نہ معلوم کتنے لوگوں نے اپنے راستے کو بدلا اور صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہوئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ خود اس کتاب کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کہیں کے اوپر تندی نہیں اختیار کی گئی ہے، انتہائی تہذیب کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ یہی صورتحال جناب سید العلماء کی کتابوں کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ جناب سید العلماء نے چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو جو اختلافی سے
مسئلہ ہو، لیکن اس مسئلے کو بہت ہی احسن انداز میں جو ہے پیش کیا ہے. کبھی بھی جو ہے سید العلماء نے تندی نہیں اختیار کی. حتیٰ بعض ایسی جگہوں کے اوپر لوگوں نے سوال کیا کہ آخر آپ جو ہیں کیوں نہیں تندی اختیار کرتے ہیں، آپ کی تحریروں کے اندر، تقریروں کے اندر رواداری پائی جاتی ہے. تو جناب سید العلماء کا وہاں کے اوپر جواب ہے کہ در حقیقت لہجے میں تندی، تحریر میں تندی وہ شخص اختیار کرتا ہے کہ جس کی دلیل کمزور ہوتی ہے، جس کو اپنی حقانیت کے اوپر جو ہے بھروسہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جس کو اپنی حقانیت کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے وہ کبھی نہ لہجے میں تندی اختیار کرتا ہے اور نہ کبھی جو ہے غیر مہذب انداز اختیار کرتا ہے. جناب سید العلماء کی یہ ایک اہم خصوصیت ہے کہ تحریروں کے اندر جو انہی نے اسلوب اختیار کیا ہے وہ انتہائی مہذب اسلوب ہے. سخت سے سخت مسئلے کو انتہائی مستدل انداز میں جو ہے بیان فرمایا ہے. یہ خصوصیت ہندوستان کے اندر اگر کہا جائے تو منحصر بفرد ہے جناب سید العلماء کے اندر، اور اس کے علاوہ دیگر افراد کے اندر نہیں نظر آتی ہے. دیگر افراد جب قلم اٹھاتے ہیں یا زبان کھولتے ہیں تو وہاں کے اوپر مد نظر ان کے غالباً یہ ہوتا ہے کہ اپنی حقانیت کو ہم کو ثابت ہی کرنا ہے جب تک کہ تندی کو نہ اختیار کیا جائے، جب تک کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑایا جائے. لیکن یہ خصوصیت جناب سید العلماء کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. خواہ مخالفین کا مجمع ہو یا اغیار کا مجمع ہو، سید العلماء جب تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اختلافی مسائل کو احسن انداز میں بیان کرتے ہیں. تحریر کے لیے جب قلم اٹھاتے ہیں تو انتہائی بہترین انداز میں اپنے مافی ضمیر کی ترجمانی کرتے ہیں. بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور میں تو یہی چاہتا تھا کہ اس مقالے کو تفصیل کے ساتھ یہاں کے اوپر بیان کروں. انشاءاللہ جب موقع فراہم ہوگا تو میں جو ہوں اس مسئلے کو پھر تمہیں پیش کروں. محترم بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. میں اب آخر میں مولانا کمال الدین اکبر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک 5 منٹ کی تقریر، مؤثر تقریر. معزز سامعین اور بزرگ علماء اور دانشور حضرات، میرے سامنے دوہرے ڈائریکشنز ہیں. ہمارے کنوینر صاحب نے کہا ہے کہ میں 5 منٹ کی تقریر کروں، اور جبکہ عزیز حیدر صاحب کا کہنا ہے کہ اس تقریر میں صرف میں شکریہ ادا کروں. تو میں یادگار حسینی تنظیم کی طرف سے، انجمن کی طرف سے، جس نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے، آپ سب کی خدمت میں شکریہ پیش کرتا ہوں اس انجمن کی طرف سے. اور آپ کی حالت وہی ہو گئی ہے جو 22 رجب کی نظر میں صبح اور شام میں فرق ہوتا ہے. تو یہ نظر کا جو تیسرا دن ہے شام کے بعد، یہ بہت ہی صورت حال ہو گئی ہے. اس لیے میں کوئی لمبی بات نہ کرتے ہوئے انتہائی شکر گزار ہوں، اور اس سیشن کے سلسلے میں تمام مقالہ نگار حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بحیثیت صدر، اور جناب ظفر الباری صاحب و دیگر مقررین جنہوں نے کہا ہے اور جو تشریف لائیں اس گرمی میں بھی جناب سید العلماء تاب سراہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انجمن یادگار حسینی ان سب کا شکریہ ادا کرتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں سب سے آخر میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ اس سیشن کا اختتام ہو رہا ہے، اور میں بحیثیت ناصر کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں. پیپر جن لوگوں نے پڑھے ہیں اور جتنے علمی پیپر یہاں پیش کیے گئے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کے سب ایسی علمی دولت کو سمیٹیں اور اپنے ساتھ لے جائیں. یقیناً علم جتنا بھی حاصل کیا جائے اس کی وسعت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ہماری صلاحیت ہے، ذہنی صلاحیت، کہ میں کس علم کو کتنا ہضم کر پاتا ہوں. یقیناً 3 دن میں جو علمی دولت یہاں حاصل ہوئی ہے، جو ہم نے استفادہ کیا، حاصل کیا ہے، وہ یقیناً اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اس کو ہم بہت دنوں تک، سالوں سال تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں ذہنی اعتبار سے بھی. یقیناً بہت کم سیمیناروں میں اس طرح کا علمی سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور ہوتا ہے. یقیناً یہ شخصیت، جس شخصیت کے سلسلے میں یہ سیمینار ہوا،
یہ اس شخصیت کا تقاضا تھا کہ ایسے ہی علمی خزانوں کو یہاں پیش کیا جائے. یہ اس کی شخصیت کے لیے خراج عقیدت ہے. میں سب کا شکر گزار ہوں, آپ سب کا شکر گزار ہوں. اتنے خاموشی کے ساتھ, اتنی سنجیدگی کے ساتھ تمام پیپرز کا آپ نے استفادہ کیا اور سنا اور اس کا حصہ لیا ڈسکشن میں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, منتظمین کا شکریہ کرتا ہوں, ان کے نہایت نفیس انتظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس سکون, ذہنی سکون کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے مجھے عطا کیا اور آپ سب کو عطا کیا. بہت بہت شکریہ محترم.